الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب أعدائنا وملجانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة ضيا وضيعا النعم مولاي صل وسلم دائما عبدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ ناچیز حقیر نے اللہ جل جلالہ کے کلام لاریب سے آیت بینہ کی تخصیص کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل کریم سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جان مالک کون و مکان میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم تمام سامعین حضرات کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔
اللہ جل کریم فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی اللہ رب العزت ہی کی بادشاہی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے زندگی میں اور مرنے کے بعد، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اس نے ہماری تخلیق کی، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی یقیناً ہمارا پالنہار ہے، اور سب کچھ اس کے زیر تحت ہے، اور سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ تو یقیناً دنیا میں اور آخرت میں اسی ہی کی بادشاہت ہے۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ، اور روز محشر کے دن، روز قیامت کے دن، یفرح المؤمنون، مومن صاحب ایمان، ایمان والے خوشی کے عالم میں ہوں گے، کیونکہ قیامت یوم جزا کا دن ہے، اور اس دن حساب کتاب لیا جائے گا، اور اجر کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جرم کرنے والوں سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو یقیناً جنہوں نے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ بڑے سکون کے عالم میں اور بڑے خوشی کے عالم میں ہوں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، اور دنیا کی مانند ایک کھیتی کی ہے، یہاں جو کچھ آپ بوئیں گے وہی آپ روز آخرت کاٹیں گے، یہاں جو کچھ آپ کریں گے روز قیامت آپ کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یقیناً دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ جب دنیاوی ضابطے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے پاس کام کرتا ہے اور اس نے مہینے بھر ناغہ کیا، کبھی کام پہ جاتا اور کبھی نہ جاتا، اور آخر کار یوں ہی سلسلہ برقرار رہا اور مہینہ گزر گیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے پابندی کے ساتھ کام کیا، بغیر ناغہ، بغیر غیر حاضری کے وہ کام کرتا رہا مسلسل۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب مہینہ مکمل ہوتا ہے، جب ان کو سیلری تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، اور اس وقت کس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، کس کے چہرے پر مایوسی کا عالم ہوگا؟ یقیناً اس شخص کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں گے جس نے مہینہ بھر پابندی کے ساتھ کام کیا، اور اس کو یقین ہے کہ آج مجھے جو سیلری ملنے والی ہے وہ ایک خاطر خواہ رقم ہوگی، اور میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جو کثیر تعداد میں چھٹیاں کرتا رہا، کام کبھی کیا تو کبھی نہیں کیا، اب جب اس سے تنخواہ کی باری آئے گی تو یقیناً اس کے چہرے پر مایوسی، غم اور رنج کا عالم ہوگا کہ اب مجھے جو تنخواہ ملنے والی ہے
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کو لینا نہ لینا ایک جیسا ہے، تو اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمودار ہوں گے۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، قیامت کے دن مومن خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ قیامت کے دن مومن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا کے اندر رب کی اطاعت کی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر رب کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے دنیا کو اس انداز سے گزار دیا ہوگا جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اب انہیں بدلہ لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو نافرمانیوں سے، بےمانیوں سے، بے قدری سے، لوٹ کھسوٹ سے اور جناب حق تلفی سے اور رب کی نافرمانیوں سے گزاری ہوگی، تو یقیناً اس کے چہرے پر پریشانی کے اثر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ رعد آیت نمبر 31 کے اندر بھی فرمایا کہ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یاد رکھنا بندو، قیامت والے دن صرف تمہارے رب ہی کی بادشاہت ہوگی۔ قیامت کے دن صرف تمہارے رب کا ہی حکم مانا جائے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل پائے گا۔ یقیناً پھر بندے کی فکر اور جستجو لگی ہونی چاہیے، جب بادشاہت ہی اسی کی ہوگی، جب سارا نظام ہی اس کا ہوگا، تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ بندہ دین کو سمجھنے کی کوشش تو کرے، بندہ دین پر چلنے کی تھوڑی سی ہمت تو کرے۔ دین بہت آسان ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فرمایا میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور میری امت کے لیے پریشانیاں مت پیدا کرو، اور میری امت کو خوشخبریاں دیا کرو، اس کو متنفر نہ کیا کرو۔ مطلب کیا؟ امت کے لیے آسانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری، اس کی اجرت دے دو۔ اگر تم نے تاخیر کی، ایسا نہ ہو اس کے دل سے آہ نکلے اور وہ عرش کو چھو جائے اور تمہارے کام جناب بنتے بنتے بگڑ جائے۔ اور اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حق مقرر فرمائے کہ جانور کو رکھو تو اس کی دیکھ بھال، اس کا کھانا پانی، ہر چیز کا خیال رکھا جائے، اور جو نوکر رکھے جاتے ہیں ان نوکروں کے بھی حقوق مقرر کیے۔ اب کوئی ایسا گوشہ خالی نہ رہا جس کے دین اسلام نے حق نہیں مقرر کیا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت اپنے سارے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق نہیں معاف فرمائے گا۔ جو آپ نے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے انسانوں کے ساتھ کی ہو، آپ نے بے زبانوں کے ساتھ کی ہو، آپ نے اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اعزاء، اقربا، قرابت دار اور بلکہ ہر گوشہائے زندگی جن کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں، آپ نے ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر
تھوڑی سی بھی آپ نے کوتاہی کی، یقیناً روز قیامت آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت دیکھیں رب تعالی کی قدرت وسیع ترین ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا بندہ کہ باری تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کس قدر قوی ہے اور کس قدر حاوی ہے سب چیزوں پر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا کہ ذرا بھلا یہ تو بتاؤ، کیا واقعی میں اللہ موجود ہے؟ اللہ کے موجود ہونے کی مجھے کوئی دلیل بتاؤ کہ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مجھے بتائیں اور مجھے سمجھائیں کہ اللہ موجود ہے۔ اب وجود باری تعالیٰ کے اوپر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اتفاقاً آپ جو ہے ایک شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے اس سائل سے کہا کہ اس شہتوت کے درخت کو دیکھتے ہو؟ کہا اس کے جو پتے ہیں نا، اس کے پتوں کے اندر اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر یہی پتا اگر بکری کھائے تو جناب دودھ دیتی ہے، اور اگر یہی پتا شہد کی مکھی کھائے تو وہ شہد بناتی ہے اس سے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کے کیڑے کھانے لگے نا تو اس سے ریشم بنتا ہے، ریشم کے کیڑے اس پتے کو کھائیں تو اس سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ چیز ایک ہے، چیز ایک ہے، جب چیز ایک ہو اس کی تاثیر بھی ایک ہوتی ہے، اور جناب پھر اس کی جو حیت اور یعنی اس سے جو طبیعت ہے وہ بھی طبیعت واحدہ کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلا پانی ہے، ایک نیچرلی چیز ہے، اب وہ یا تو پانی کڑوا ہوگا، یا تو پانی میٹھا ہوگا، یا پانی ترش ہوگا، یا پانی نمکین، کوئی ایک ہی طبیعت ہوگی اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پانی کے اندر آپ کو کڑواہٹ بھی مل جائے، مٹھاس بھی مل جائے، کھٹاس بھی مل جائے جناب، اور جناب پھر نمکین بھی آپ کو مل جائے، ناممکن سی بات ہے۔ آپ کو ایک چیز کے وجود پر ایک ہی طبیعت کا تقاضا ہے اور ملنا بھی ایک ہی چیز ہے۔ اب جب وہ شہتوت کا جو پتا ہے یہ بھی ایک ہی طبیعت کا تقاضا کرتا ہے، اب اس سے مختلف چیزیں کیسے بن رہی ہیں؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ کہا یہ کسی نہ کسی کی تو کاریگری ہوگی، جس کے کاریگری سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، جس کے کاریگری سے یہ سارا نظام چل رہا ہے کہ اگر بکری کھائے تو جناب وہ دودھ دے دے، اور اگر جناب شہد کی مکھی کھائے تو وہ شہد بنائے اس سے، اور اگر ریشم کا کیڑا استعمال کرے تو جناب اس سے جو ہے نا ریشم بننا شروع ہو جائے۔ تو اس سے جان لو کوئی تو قدرت ہے۔ یہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا اپنے مقررہ وقت کے تحت، یقیناً یہ اس بات کی شہادت ہے کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس آسمان کو دیکھیں جو بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ آپ نے دنیا جہاں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی، اس قدر باری برکم چیز جو بغیر ستون کے ہو، اور کوئی قدرت ہے جس نے اس کو ٹھہرائے ہوئے ہے۔ جس دن اس کا حکم ہوگا
آسمان نے ٹوٹ جانا ہے، زمین نے پھٹ جانا ہے، اور جناب زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس نے اگل دینا ہے، اور اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ نظام چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی قدرت ہے، اور جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جناب اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں وجود باری تعالیٰ اللہ موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ مجھے یہ واضح کریں کہ اللہ کس طرح موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے، وہ سمندر پر سفر کے لیے نکلا، اور آخر کار ہوا یہ ملاح فوت ہو گیا، اور اب اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہ رہا۔ تو اب آخر کار اس نے اس کشتی پر اعتماد کیا۔ پہلے اس کا اعتماد کس پر تھا؟ پہلے اس کا اعتماد اس ملاح پر تھا، اس ناخدا پر تھا، اس کشتی چلانے والے پر تھا۔ اس کے بعد جب وہ نہ رہا، پھر اس کا اعتماد اس کشتی پر جا کر ٹھہرا کہ اس سے میری زندگی بچ سکتی ہے۔ آخر کار ہوا یہ کہ جناب کشتی ٹوٹ کا شکار ہو کر کشتی ٹوٹ گئی۔ اب ہوا یہ کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بچا، وہ اس پر بچ گیا۔ اب اس کا اعتماد اس لکڑی پر رہا، اور اس کے بعد پھر آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سہارا بھی چھوٹ گیا، اس کا سہارا بھی چھوٹ گیا۔ کہا اب کس پر بھروسہ ہوگا؟ کہا اب ہوگا کوئی ذات جس نے بچانا ہوگا، اور زندگی اگر بچنی ہوگی تو بچ جائے گی۔ تو ایسے بہت سے واقعات، ابھی حالیہ 3 مہینہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں مچھلی کا جو شکار کرنے والے جو ہے نا 8 لوگوں پر مشتمل تھے، کشتی ان کا ٹوٹ کا شکار ہو کر کہیں اور رہے، تقریباً 4 بندے وہ بچے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کئی مہینوں 1 مہینے تک وہ جس عالم میں رہے، سوائے اپنے سامنے موت کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اور جس طریقے سے جہاں وہ ٹھہرے وہ کڑوے پانی کے درمیان، نہ پانی پینے کو ہے۔ جو کچھ بھی جنہوں نے دیکھا کہ جناب یہ کچھ لوگ ہیں، اور ان کی وہ مدد کر کے چلے گئے، باقی ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنے سامنے موت کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ پاک نے ایسے اسباب ان کو فراہم کیا، جب انہوں نے اپنے سامنے موت کو دیکھا اور سوائے موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے ذہن میں خیال سا آیا کہ ہمارے پاس ایک وائرلیس بھی ہے، وہ جناب نیچے جاتے ہیں، اس وائرلیس کو نکالتے ہیں، اس کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت اس میں کریڈٹ بھی موجود ہے، وہ سیدھا پاکستان فون کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو سب سے پہلے زندگی کی آس دیکھیں کہاں سے کہاں جا کر لگتی ہے، اور بیٹے کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پھنسے ہوئے ہیں، اور سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے، کئی دنوں پھر سے بھوکے پیاسے ہیں۔ اور پاکستان ایمبیسی سے رابطہ ہونے کے بعد آخر کار ان کی کسی نہ کسی طریقے سے جان بچ گئی۔ تو کوئی تو ہے جو ان کی حفاظت کے لیے معمول رہا، اور اس رب تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا تھا، تبھی تو وہ محفوظ رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ علامہ رومی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا اللہ پاک کا کیا وعدہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی جاندار اس روئے زمین کے اوپر ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو
فرمایا کہ رزق جو ہے نا، رزق بندے کو موت کی طرح تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ ہم رزق لیتے ہیں یا ٹھکرا دیتے ہیں، تو لیکن رزق نے ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح موت نے بھی ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ مارنے والا تو رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور رب تعالیٰ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ تو یقیناً رب تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اور اس کی جو قدرت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ باوجود اس کے ہم جو ہے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں اور پھر پرعزم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، ہم معافی مانگ لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی حق تلفی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، ظالم کا ساتھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، ظلم کو دیکھیں گے چپ رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک عدالت اس وقت بھی لگنی ہے، اور جب اس کی عدالت لگے گی نا تو اس کے گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اس دن ساری بادشاہت میرے رب کی ہوگی اور سب کچھ اس کے حکم کے تحت ہوگا۔ تو پھر اس دن کے جو ہے سختی سے ڈریں اور کوشش کریں کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ سامعین محترم، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قوائم الدنیا باربعۃ اشیاء، دنیا 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے۔ فرمایا بعدل الامراء، انصاف کرنے والوں کے انصاف کے سبب یہ دنیا اب بھی قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ رہا کہ جب انصاف کرنے والے انصاف چھوڑ دیں گے، جب بے عدولی ہوگی، انصاف کا نظام درم برم ہو جائے گا، ہر طرف ظلم کا دبدبہ ہوگا، ہر طرف جبر کا دبدبہ ہوگا، ہر طرف ظلم کی بادشاہت ہوگی، اس وقت یاد رکھیے گا قیامت قریب آنے والا ہے۔ اور فرمایا بعلم العلماء، اور فرمایا علماء کے علم کے سبب یہ دنیا قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا جو علم ہے وہ علم اس معیار کا ہونا چاہیے کہ جناب جو نہ کبھی بکے اور نہ کبھی جھکے، کلمہ حق بلند کرے، علم حق بلند کرے، اور اپنے علم کی وساطت سے جناب لوگوں کے درمیان حق اور صداقت کی گواہی دے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ علم یقیناً ایک امانت ہے، یہ علم ایک وراثت ہے جو رب تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے مال، دولت، اولاد اس کی کثرت نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے علم سے نواز دیتا ہے، اللہ اسے علم کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ علم ایک امانت ہے، اور اس کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ جناب جب حق اور صداقت کے لیے یہ علم کا استعمال کیا جائے، اس منصب کا استعمال کیا جائے، تو پھر یقیناً اس کے سبب دنیا قائم ہے۔ جب علماء بکنے لگ جائیں، اپنے علم کے معیار کو بیچنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں اور ٹکے ٹکے پر دین بیچنا شروع کر دیں، کبھی جناب وہ بادشاہوں کے در کی ٹھوکریں کھانے لگ جائیں،
کبھی امراء کے پیچھے، کبھی سیاستدانوں کے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے وقار کو گرا کے رکھتے، تو پھر ایسے لوگ دنیا تو حاصل کر لیں گے، آخرت کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنے رب کے حضور کبھی وہ اپنے سر کو بلند نہیں کر سکتے، اپنے رب کے حضور جو ہے وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے نا ہمارے اسلاف کا کردار، جناب حضرت امام بخاری علیہ رحمہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ 5 لاکھ روپے کی رقم ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور وہ پرانے قدیم زمانے کے اندر یقیناً اس کی بڑی قیمت تھی۔ آپ جناب کشتی پر سوار ہیں، ایک چور نے جب آپ کے پاس خاطر خواہ رقم دیکھی تو اس کو شرارت سوچی، وضاقتہ کے اعتبار سے جناب یہ تو عالم ہے، اور ایک عالم کے بعد دکھنے میں تاجر بھی نہیں لگتا، تو اس کے پاس اتنی بڑی رقم کیسے آ گئی؟ تو یقیناً یہ رقم میں بآسانی حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ میری رقم جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے۔ اب جو ہے قافلے والوں کے اندر تمام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا رقم چوری ہو گئی، کتنی رقم ہے؟ اس نے بتا دیا کہ جناب 5 لاکھ روپے کی رقم میری چوری ہو گئی ہے، اور میں اس کو کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں۔ تو اب لہٰذا طے ہوا کہ سب کے سامانوں کی تلاشی لے لی جائے۔ اب سب کی سامانوں کی تلاشی لینے لگے، آخرکار امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ دیکھیں امام بخاری وہ شخصیت ہیں جو کلام مقدسہ کے بعد جس کتاب کو رتبہ اور مقام اور حیثیت حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو رقم نہیں ملی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے رقم کو، باوجود اس کے مل نہیں رہا۔ اور پھر اب جب تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوا تو وہ قریب جا کر پوچھنے لگا، حضرت مجھے یہ تو بتائیے کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتے، میں نے آپ کے پاس رقم دیکھی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، میں واقعتاً چور ہوں اور مجھے شرارت سوچی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رقم آپ کے پاس تھی، باوجود اس کے رقم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا ماجرا ہے؟ آپ نے وہ رقم تو میں نے سمندر میں پھینک دی۔ وہ چونک اٹھا، اتنی بڑی رقم، اور آپ نے سمندر میں پھینک دی وہ رقم، مجھے مل جاتی، آپ نے اتنی بڑی رقم پھینک دی۔ تو آپ نے فرمایا تو جو کرنا چاہ رہا تھا میرے ساتھ اس سے بڑھ کر وہ رقم نہیں تھی۔ اگر جو تو کرنا چاہ رہا تھا، اگر لوگ مجھ پر وہ دھبا لگا دیتے، چوری کا لیبل لگ جاتا، تو قیامت تک مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ اور میں اللہ کے میں نے اپنے آپ کو نہیں، میں نے میرے نبی کے دین کو بچایا ہے، کا کوئی اعتبار نہیں کرتا پھر۔ اور امام بخاری وہ شخصیت ہیں جب حدیث لینے جاتے تھے نا، اور جب دیکھتے تھے کوئی بھی ہلکا سا بھی کوئی ایسا عمل دیکھتے ہیں جس پہ دھوکہ دہی نہیں، دھوکہ دہی کا پہلو پایا جاتا ہو، آپ اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ دور دراز کئی دن سفر کر کے گئے، اس لیے آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے، آپ وہ حدیث لینے گئے، اور آپ جب قریب پہنچے تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ اس نے جو ہے جانور ہاتھ نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ایک چارہ، جس طرح عموماً ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ہم جانور کو جب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو چارہ دکھاتے تھے کچھ جگہ کے، فوراً اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ اب اس نے جناب ایسے ہی چارہ آگے کیا اور اس کو اپنے گرفت میں لے لیا، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ الٹے قدم وہیں سے پھر گئے۔
اور آپ کا فرمان تھا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرے نبی کے قول کے ساتھ کیا کرتا ہوگا. کہا یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے کہ میں اس سے حدیث لوں. یہ ہمارے علماء کا مزاج ہے, یہ ہمارے اسلاف کا مزاج ہے. اور آج حال دیکھیں کہ ہم نے ڈنڈے کے زور پر دین بنا رکھا ہے. ہم دین کے مطابق نہیں چل رہے, دین کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں. ہم دین کو ہانک رہے ہیں جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہوئے چلاتے ہیں. آج ہم دین کو ہانکتے ہوئے چلاتے ہیں, دین کو ڈنڈے کے زور پہ چلاتے ہیں. اور بات کیا کرتے ہیں, دین ڈنڈے کے زور پہ پھیلا. نہیں, دین تو ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلا. دین تو اخوت اور بھائی چارگی, ہمارے ظرف, ہمارے مزاج اور ہماری تعلیمات اس سے پھیلا ہے. تو ہم نے یہ جو ایک لوگوں کو بہلاوا پھسلاوے کا جو ہے نظریہ دیا ہوا ہے, اور اس کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں, دین کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں. دین کو خواہشات کے نظر کر دیے, دین کو ہم نے اپنے منمانی کے نظر کر دیا, اور دین کو ہم اپنے ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں. ہاں بھائی, اگر جناب کیا نام ہے جمعے کو عید ہوتی ہے تو جناب 2 خطبے ہو جائیں گے, ٹائم بڑا شارٹ ہو جائے گا, معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. تو لہٰذا اتحاد بین المسلمین کریں, جناب ایک دن پہلے ہی عید کر دی جائے, معاملات حل ہو جائیں. ہاں بھائی, ہو گیا کام. تو دین ہم چلا رہے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے الدین للہ, دین اللہ کے لیے ہے. اور فرمایا فمن یبتغی غیر الاسلام دینا, کوئی ضابطہ اگر دین اسلام کے خلاف لایا جائے گا فلن یقبل, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر تشریف لائے, اور وہی اللہ کے حضور قابل قبول ہے. ہم اپنی منمانی کریں گے تو یہ منمانی والا جو دین ہے نا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. ہم کہیں جناب کہ دین امن کا درس دیتا ہے, دین باقی میں امن کا درس دیتا ہے, لیکن دین امن کا جتنا درس دیتا ہے اس سے زیادہ غیرت کا درس بھی دیتا ہے, اور وہ غیرت ایمانی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے رسوا ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے کہ جناب آپ کی بیٹیاں رسوا ہو رہی ہوں, آپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں کہ یا اللہ اس پر عذاب اور قہر نازل کر, دین امن کا درس دیتا ہے. آپ دیکھیں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور آپ تماشائی بن کر دیکھیں, اور پھر جناب آپ کہیں یا اللہ دعائیں کرتے رہیں آپ, تو جناب دین ایسا امن کا درس نہیں دیتا, دین غیرت کا درس بھی دیتا ہے. اور یقیناً جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں نا, اس دین کا جو ایک طویل حصہ غزوات, طویل حصہ جنگوں کے اندر, طویل حصہ مارکوں کے اندر گزرا ہے. تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس پہلو کو تو لے لیا کہ جناب اس عرب کی تپتی ریزار کے اندر, کوہ صفا کے اندر حضور علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جناب فلاں مقام کے اندر پتھر مارے گئے اور اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی. ان چیزوں کو تو ہم نے اپنا لی, لیکن نہیں اپنایا تو یہ نہیں اپنایا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے گھر والوں نے تکلیف ہیں. ابو جہل, ابو لہب, اور ابو لہب نے جو تکلیفیں دی اس کی انتہا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اس کے گھر, اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں, اور لیکن اللہ کے نبی نے جب دین کی بات کرنا شروع کی اور پھر ان سے کیا مطالبہ کیا, یا دین کو ترک کر دے ورنہ تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے. اور آخر کیا ہوا, اللہ کے نبی کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. لیکن رب تعالی نے ان دونوں کو عبرت کا نشان بنایا, اور یہ ایک کو شیر نے کھا لیا اور ایک رسوا ہوتے ہوئے مرا. تو اللہ پاک نے ان کو اس صفحہ ہستی سے رسوا کر کے عبرت کا نشان بناتے تھے. آج یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم اور ایک جان ہے,
اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب تمہارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ایمان کا معیار تو یہی ہے کہ تمہیں بھی فکر ہونی چاہیے، تم بھی تکلیف میں ہو، تمہیں بھی تکلیف پہنچنی چاہیے، تمہیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ اور اگر احساس نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا، امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو ظالم کے ظلم پر چپ رہا، فرمایا وہ بھی ظالم ہے، اور روز قیامت اس کو بھی ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو ظالم کے ظلم پر چپ رہا۔ آج کیا ہم سارے کے سارے کیا ابھی تک اسی اعتبار سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ عالم اسلام کے اندر جس قدر ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، ہم پہ کیا مخفی ہے؟ ہم کیا ابھی تک بچے ہیں، یا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو ہے نا ایسے ذرائع سورسز نہیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہو؟ سب کو معلوم ہے، باوجود اس کے چپ سادے بیٹھے ہیں، باوجود اس کے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ وہ بیت المقدس جو 25 رمضان سے اب تک جس کو خون سے رنگا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون سے، وجہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ گو ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا جو نبی ہے وہ نبی آخر الزمان ہے۔ اگر وہ قوم موسیٰ سے تعلق رکھتے کوئی کچھ نہیں کہتا، وہاں یہودی ہیں بھائی۔ اگر وہ قوم عیسیٰ سے تعلق رکھتے کہتے کوئی مسئلہ نہیں، نصرانی ہے، چلنے دو۔ لیکن نبی آخر الزمان سے تعلق رکھنا ان کی جناب آج جو ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کھیل، ان کی وجہ ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، آپ ایک اپنے اندر سوچ بیدار کریں۔ کیا روز قیامت آپ اپنے نبی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے شرمندگی سے آنکھیں نہیں جھکیں گی آپ کی؟ آپ کا بھائی اگر مار کھا رہا ہو، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، کیا آپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ کبھی نہیں۔ عرب معاشرہ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا، سارے قبیلے خون کے پیاسے تھے، اور جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی سارے قبیلوں کو اجاڑ دیا کرتے تھے، اور وہی لوگ ایک نبی کی نبوت کے سائے تلے جمع ہو گئے، ایک پرچم تلے جمع ہو گئے، دین اسلام کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ تو یقیناً یہ اتنی بڑی برکت نہیں ہے حضور علیہ السلام کا تشریف لانا۔ جو دشمن تھے دوست بن گئے، جو خون کے پیاسے تھے وہ جان دینے والے بن گئے، جانثار بن گئے۔ تو یہ نظام اور یہ جو ہمیں رب تعالیٰ کی جانب سے اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی ہے، آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ بس مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے مطابق، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے۔ ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا چاہیے، زبان سے، فعل سے، قول سے، عمل سے، کردار سے، تحریر سے، جس اعتبار سے ہو سکے، مال سے، جس اعتبار سے ہو، آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور تعاون کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہیں، لیکن باوجود اس کے 15 سے 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور جو معراج کی ابتدا ہوئی اسی مسجد اقصی سے ہوئی ہے، اسی مسجد اقصی سے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اگر اس روئے زمین کے اندر کہیں جمع ہوئے ہیں تو وہ بیت المقدس کی جگہ ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اور وہی مسجد اقصی ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی قبر موجود ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ حضرت ابراہیم نے، ان کا اپنا نظریہ یہودیوں کا کہ جناب یہ حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارے آثار میں سے
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی ابتدا، بعض نے کہا دنیا کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لی، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مساجد کی طرف سفر کرنا باعث ثواب اور برکت ہے۔ فرمایا مسجد حرام، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد نبوی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 250 نماز کا ثواب، جو مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کرے گا، بعض روایت کے اندر آتا ہے اس کو 5000 نمازوں کا جو ثواب ہے۔ اور فرمایا جو مسجد اقصی سے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ کر جاتا ہے، نکلتا ہے، نکلنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ آج جو فلسطینی لڑ رہے ہیں، آج یہ کٹ مر رہے ہیں ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اس جگہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اس جگہ کو کیسے ان کو دے دیں کہ جناب وہ اپنا مسکن بنا لیں؟ اس سے امریکی ریاست اور ریاستی جبر کا پورا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امریکہ وہ اپنے خواب آغوش میں بیٹھا ہے کہ جناب ہم نے اس کو اپنا دارالحکومت بنانا ہے، اور سارے سامان، سارے ہر طرح کے اسلحہ جات اس کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا ایک دن کے ہڑتال سے بیت المقدس آزاد ہو گیا؟ کیا جناب پہلے کہا ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور جناب کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ایک دن کا ہڑتال رکھا گیا، اس کے بعد کشمیر آزاد ہو گیا۔ آج یکجہتی بیت المقدس فلسطینیوں کے ساتھ اور اسرائیلی ناجائز ترین حکومت کے خلاف جو ہے ایک دن کا ہڑتال سرکاری سطح میں رکھ دیا، وہ ختم ہو گئی کہانی۔ بھائی احتجاج وہ کرتا ہے جو کمزور ہے، اور جن کے پاس اختیارات ہو وہ احتجاج نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ میدان عمل میں آتے ہیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کعبۃ اللہ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہمارے فورسز سے نہیں جاتی ادھر؟ کیا وہاں جا کر انہوں نے آپریشن نہیں کیا؟ کیا اسی طریقے سے ہر مسلمان کلمہ گو کا حق نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہے، اور روز قیامت اس سوال ضرور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کے ساتھ ہماری بے تحاشا یادیں جڑی ہیں۔ ہم نہیں کہتے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں جو بیت المقدس کے ارد گرد ہیں۔ بنی اسرائیل کی کئی انبیاء کے قبور وہاں موجود ہیں، اور جہاں آج گنبد نما ہے اس کو مقام صخرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں آئے، براق پر وہیں سے بیٹھے اور وہیں سے معراج کے لیے تشریف لے کے گئے، اور اس کے نیچے کیا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ آج یہودی اس کے در و دیوار کو چومتے ہیں آ کر، آج نصرانی اس تلاش میں ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہم اس زمین کو کھود کے دیکھیں اس کے اندر ہے کیا، اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف کیا اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، امت مسلمہ کے منہ پر تماچا مارنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے قبلہ اول کو چھین رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد تمہارے موجودہ قبلے کو بھی ہم چھینیں گے۔ آج اگر ایک گھر پر ڈاکہ پڑ رہا ہے نا، آپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، تو اگلے گھر کی بھی فکر کریں، ان قریب پھر اس کی بھی بات ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا پھر کوئی دین کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ آج جو لیتے تھے، جو کرتے تھے، ان کو تو چپ کروا دیا گیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دین نبی کا ہے، محبت نبی سے کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی کیا تاثیر ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ خود سے سوال ہے۔ اگر تاثیر موجود ہوتی نا، آج ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ 25 رمضان سے جو ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، روزانہ کی مد میں کئی لاشیں اٹھ رہی ہیں وہاں سے، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کے آہ و بقا کو محسوس کرنے والا نہیں۔ خدا را اپنے اندر اتنی احساس کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ کم سے کم اپنے نبی کے حضور جائیں تو اتنا تو کہہ سکیں مالک بڑے کمزور تھے، یا رسول اللہ بڑے کمزور تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہاں ایک دل ہے جو دھڑکنے والا، اس کے اندر کم سے کم درد محسوس کیا، احساسات ہمارے مجروح نہیں تھے، ہم نے احساسات کو بیدار رکھا اور اپنے وساطت سے جو کر سکتے تھے، جس انداز سے کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ تو خدا را اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما